السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ کل یعنی 8 جون سے مسجدیں کھلنے جا رہی ہیں۔ مسجدوں کے کھولے جانے سے متعلق کچھ اہل مساجد، ارباب مساجد، ذمہ داران مساجد سے متعلق ذمہ داریاں جو ہیں وہ میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ آج بھی اسی سے متعلق چند باتیں جو رہ گئی تھیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، مسجدوں میں جو صف بندی کرے، 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ کی دوری ممکن ہو تو 6 فٹ کی دوری ہو، اور بیچ میں ایک صف چھوڑ کر پھر دوسری صف لگائیں، پھر ایک صف چھوڑ کر پھر تیسری صف لگائیں، اس طرح کی صف بندی کی جائے۔ اور اسی طرح سے بجلی کے سوئچ، پنکھے کے سوئچ، اے سی کے سوئچ ہر آدمی نہ دباتا پھرے، بلکہ مؤذن صاحب یا امام صاحب جو اس کے ذمہ دار ہیں مسجد کے، جو وہاں رہتے ہیں، وہی اس کو لوگوں کے، مقتدیوں کے، مؤذن اور نمازیوں کے آنے سے پہلے آن کر دیں اور پھر ان کے جانے کے بعد آف کر دیں۔ اسی طرح سے زیادہ وقفہ مسجد میں بھیڑ نہ لگائی جائے، بلکہ 5 منٹ 10 منٹ میں نماز مکمل کر لی جائے۔ اذان کے 5 منٹ کے بعد جماعت شروع کر لی جائے، یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا وقفہ رکھا جائے، اور نماز پڑھ کر کے پھر فوراً لوگ نکل جائیں اور سنت اور نوافل جا کر اپنے گھروں میں پڑھیں۔ زیادہ دیر تک مسجد میں نہ ٹھہریں، اور نوافل یا سنن گھر کی نماز بھی ہے، فرض نماز ہی صرف مسجد کے لیے ہے، باقی نمازیں ممکن ہو تو گھر پر یا اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں، اپنی دکان میں جا کر پڑھی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی ترغیب دی ہے۔ اور اسی طرح بھیڑ زیادہ نہ لگائیں، کم سے کم تعداد میں آئیں۔ جو لوگ بیمار ہوں، سردی کھانسی زکام کے مریض ہوں، یا اور بھی کوئی ڈینجرس مرض ان کو لاحق ہو، برا مرض لاحق ہو، بڑا مرض لاحق ہو، خطرناک مرض لاحق ہو، وہ لوگ مسجد نہ جائیں، پرہیز کریں، بچیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس دنیا کو نجات دے دے تو پھر مسجد کے دروازے کھلے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن ابھی پرہیز کریں، تاکہ کسی قسم کا خطرہ، کسی قسم کی افواہ، کسی قسم کا الزام، اتہام ہمارے اوپر نہ دھر دیا جائے۔ تو یہ چند گزارشیں ائمہ کرام، مؤذنین کرام اور ذمہ داران نظام، مساجد کے متولیان، مساجد کی کمیٹیوں کے ممبران سے میری تھی۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب کو اس بیماری سے نجات دے۔ رب العالمین ہم سب کو اس عالمی وبا سے نجات دے اور جلد از جلد ہمارے لیے ماحول کو سازگار بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔